بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے درجہ چہارم یعنی چوتھی کلاس میں اردو مضمون کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آپ کو جو اردو میں پڑھنا ہے آج، وہ اس کا عنوان ہے سچا انصاف۔ یہ ایک تاریخی کہانی ہے جس کو اخلاقیات اور حکومت کے طور طریقوں کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ دراصل بچوں بہت ہی سبق آموز کہانی ہے کہ اس کو پڑھ کے ایسا لگے گا کہ ایک حاکم بھی، جو عوام کا حاکم بھلے ہی کاغذ پر ہو، لیکن سچی بات تو یہ ہے، اس سچا انصاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حاکم ہو یا امیر المومنین، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا ہے۔ بچوں، آپ جان رہے ہوں گے کہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا انصاف بہت زیادہ تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے، اور ان کا حکومت کا زمانہ یا ان کی حکومت کا طریقہ کار آج بھی ہمیں سبق دیتا ہے، بہت ہی مستحکم اور سبق آموز ہے۔ لگ بھگ 10 سالوں تک ان کا خلافت کا زمانہ رہا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 خلیفہ ہوئے، جن کو تاریخ کی کتابوں میں خلفائے راشدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بچوں، ان چاروں خلیفاؤں کا جو تذکرہ ہم نے کیا ہے، یہ چاروں کے چاروں بہت ہی اپنے زمانے کے عظیم شخصیات میں شمار ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کو چونکہ ایک لمبی مدت تک خلافت کا موقع ملا، 10 سالوں تک، اور ان کے زمانے میں بہت امن و امان قائم تھا، خلفشار اور فتنہ نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت سے اصلاحی کام جو تاریخ اسلام میں آج ہم کو نظر آتے ہیں، وہ انہی خلیفہ کی دین ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کی۔ تو بچوں، آپ بھی یہاں کہانی سچا انصاف کے عنوان سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد حکومت اور ان کی ذات سے متعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاریخ اسلام میں خلیفہ دوم کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا طریقہ کار حکومت کا کیا تھا، یہ بھی جاننے کی چیز ہے، جس سے اس کا تعلق ہے سچا انصاف کو پڑھنے سے پتہ چل جائے گا بچوں کہ ہمارے وہ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ راتوں کو اپنے خادم کو لے کے گھومتے تھے مدینہ اور اس کے آس پاس کے محلوں میں، جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے، اور وہ جائزہ لیتے تھے کہاں کون کیا کرتا ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہے، یا پھر کوئی عوام میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے وہ مدینہ کی گلیوں اور مختلف محلوں میں گھوما کرتے تھے۔ ایک جگہ جب گئے تو دیکھا بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کا گیٹ گھر کا کھلا ہوا ہے، اور ایک عورت چولہا جلا کے اس پر ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور آگ جل رہا ہے، لیکن بچے سب بھوک سے رو رہے تھے۔ جب انہوں نے دیر تک اس کا جائزہ لیا تو وہی معاملہ چل رہا تھا، چنانچہ اندر گیا، اس سے پوچھا کہ اے بی بی، تم کیا کر رہی ہو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ہمارے گھر میں کمانے والا نہیں ہے، اور میں اکثر فاقہ کشی کرتی ہوں۔ ابھی میں نے چولہے پر ہانڈی اس لیے چڑھایا کہ اس میں کچھ ہے نہیں، پانی ڈال دیا ہے، کچھ کنکریاں ہیں۔ بچے اس امید میں کہ اب کھانا بنے گا تو ملیں گے، ہم اس امید پر چولہا جلائے ہوئے ہیں کہ شاید ان کو سوچتے سوچتے نیند آ جائے۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور ان کے دل و دماغ پر ایک بجلی گری کہ ہماری حکومت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بھوکے مرتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً گئے اور وہاں بیت المال میں گئے، اور جو کھانے پینے کی ضروری چیزیں تھیں، آٹا، دال، نمک وغیرہ، تیل وغیرہ، جو کچھ بھی ملا ایک بوری میں ڈال کے اٹھا کے چلے۔ وہاں پر بھی ایک عبرت خیز واقعہ ہے میرے بچوں کہ ان کا خادم کہہ رہا تھا کہ یا امیر المومنین، اس سامان کو ہمارے کاندھے پر ڈال دیجیے، ہم لے کر جائیں گے، آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ
کہ تم یہاں میرے بوجھ کو اٹھا لو گے اور قیامت کے دن کا کیا ہوگا، وہاں میرے بوجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے تم جیسے ہو ویسے ہی چلو، ہم لے کے چلتے ہیں۔ چنانچہ لے کے پہنچے، گھر میں گیا، خود چولہا پھونکا، جو کھانے کا سامان لے کے گئے تھے اس کو تیار کروایا، اس عورت کو، بیوہ عورت کو کہا، اور بچے سب کو کھانا کھلایا، ہنسی خوشی بچے سو گئے۔ اس کے بعد اس عورت کا یہ سوال تھا کہ اے جناب، خلیفہ تو آپ ہی کو ہونا چاہیے نا، یہ تو عمر فاروق جو خلیفہ ہے تو کسی کی خبر ہی نہیں لیتا ہے، کون غریب ہے، کون کس پریشانی میں ہے، سو خلیفہ آپ جیسے آدمی کو ہونا چاہیے جو غریبوں کی خبر گیری کرے۔ تب حضرت عمر فاروق نے شرمندگی کے ساتھ کہا، اے بیوی دیکھو، ایسا ہے کہ مجھے شرمندہ مت کرو، میں ہی عمر بن خطاب ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں، اور تم کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے تم اس کو قبول کرو۔ اس عورت نے، وہ عورت گھبرا گئی، اب پوچھی کہ یہ کیا بات ہوئی، غلطی ہو گئی امیر المومنین؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ غلطی کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ یہ غلطی تو میری ہے کہ میں نے تمہاری خبر گیری نہیں کی، پتہ نہیں کتنے دنوں سے فاقہ کشی تمہارے یہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میں جان گیا ہوں، اب تمہارا وظیفہ میں پابندی سے دیا کروں گا۔ چنانچہ جب تک وہ خلافت کے عہدے پر قائم رہے اور زندگی کے آخری سانسوں تک اس مجبور عورت کی خبر گیری کرتے رہے۔ تو بچوں، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے آپ کو؟ کہ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کو اپنے رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں کی خبر گیری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا خادم ہے، حاکم نہیں ہے۔ خبر گیری کرے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ کہاں پر کون مجبور ہے، کون بیمار ہے، کوئی فاقہ کش ہے، تبھی نہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ اور اگر حاکم ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ امیر المومنین کے لائق نہیں ہے، اس کو عوام چاہے تو زبردستی اس عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں اس بات کی پوری آزادی تھی کہ حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر خلیفہ کو، جس نے ایران اور روم کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ ڈالا تھا، ان کے زمانے میں انہوں نے پوری آزادی دے رکھی تھی کہ جو بھی ضرورت مند ہو ہم کو ہمارے سامنے آ کے کہے۔ بچوں، ایک چھوٹی سی بات اس دوران کی ہے کہ کتنے وہ انصاف پسند انسان تھے کہ ایک دن ایسا ہوا، کسی جنگ میں کچھ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، تو ہر انسان کو ایک ایک چادر ملا تھا، اور جب جمعہ کے دن وہ جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تو ایک چادر ان کے تعاون کے طور پر لپٹے ہوئے تھے، ایک چادر کا انہوں نے کرتا پہنا تھا۔ تو جب منبر پر جانے سے پہلے ایک بوڑھی عورت جاتی ہے مسجد نبی میں، کہتی ہے، اے عمر بن خطاب، تم خلافت کے لائق نہیں ہو، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ صحابہ کرام نے جو کچھ گرم مزاج تھے وہ بہت گرم ہو گئے کہ اس بڑھیا کو مارا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق منبر پر سے لوٹ آئے اور کہا کہ نہیں، اس کو کہنے دو، اس کو حق ہے کہنے کا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھ کو پتا ہے مال غنیمت میں سے جو چادریں آئی تھی اس میں سے ایک ایک چادر ہی سب کا حصہ ملا تھا، لیکن تم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نے 2 چادر کا استعمال کیا ہے، یہ تو ناانصافی ہوئی، غصب ہوا، ظلم ہوا عوام کے مال پر۔ تب انہوں نے جواب میں کہا، غصہ نہیں ہوئے، کہ میرے ایک بیٹے نے اپنا حصہ مجھ کو دے دیا، ایک میرا حصہ تھا وہی میں پہن کر آیا ہوں، تم یہ میرا بیٹا یہاں پر موجود ہے، تم پوچھ سکتی ہو۔ ان صاحبزادے نے کھڑے ہو کے اس کی گواہی تھی، میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا ہے۔ تب وہ عورت نے معافی مانگا اور چلی گئی، ہاں اب تم منبر پر جا کے خطبہ دے سکتے ہو۔ تو بچوں، یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک ایسا خلیفہ جو روم ایران جیسے سپر پاور کو اپنے قدموں کے نیچے لے آیا تھا، وہ ایک چھوٹی بات کے لیے بڑھیا اس سے شکایت کر سکتے تھی۔ کیا آج تصور کیا جاتا ہے کہ آج کا حاکم کو اس طرح سے شکایت کرنے جائے، اس کو مل جائے، اس کو انصاف مل جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب ایسے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام تاریخ میں روشن ہے، آج بھی نام لیا جاتا ہے۔ ان کے انصاف پسندی کے بہت سے واقعات ہیں جن کو گننا مشکل ہے، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، قیامت تک لوگ اس کا نام لیتے رہیں گے۔ اس لیے بچوں، ہم اگر حاکم ہیں تو ہم کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اگر محکوم ہیں تو ہم کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ دراصل اس عنوان اور اس کہانی میں اسی بات کا
सबक दिया गया है कि इंसान को पूरी ज़िंदगी में जिस हैसियत में है उसको उसी हैसियत से इंसाफ से काम लेना चाहिए। तो बच्चों अब इसको आप समझ गए होंगे, ये अल्फाज और उसके मानी हैं कुछ, उसको अपनी कापी में आप उतार के उसको याद कर लीजिए। और इस सिलसिले में आपको अगर इस वाक़े के इस्तेकाम और गलत या सही में कोई शुबहा हो तो आप उसको अपने कंप्लेन बॉक्स में डालिए और उसको फिर मैं इंशाअल्लाह ताला उसका तशफ़ी बख्श जवाब दूंगा आपको। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ।